ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کا میرے چینل میں سواگت ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے غزل۔ آج ہم غزل کے تعلق سے بات کریں گے۔ غزل اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف سخن ہے۔ اردو شعری ادب میں سب سے زیادہ سرمایہ غزل ہی کا ہے، اور پروفیسر رشید احمد صدیقی نے اسے بجا طور پر اردو شاعری کی آبرو کہا ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ اس صنف کو غزل کا نام اس لیے دیا گیا تھا کہ حسن و عشق ہی اس کا موضوع ہوتا تھا، اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کے راحت کے سوا۔ مگر فیض کے اس شعر سے آہستہ آہستہ غزل کا دامن وسیع تر ہوتا گیا۔ پھر غزل میں ہر موضوع لایا جانے لگا، بلکہ کچھ قد آور شاعروں نے جیسے علامہ اقبال، مولانا ظفر علی اور فیض احمد فیض وغیرہ نے غزل کا مفہوم ہی بدل کر رکھ دیا، اور اب غزل میں ہر قسم کے افکار و خیالات کو پیش کیا جاتا ہے۔ تعداد میں غزل کا اشعار کم از کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 25 بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں، مگر اشعار کا طاق ہونا ضروری ہے۔ غزل کی خصوصیات: غزل کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، اور اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اگر تیسرا اور چوتھا مصرع بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ پوری غزل ایک ہی بحر میں کہی جاتی ہے۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، اور اس میں عام طور پر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ غزل کی دیگر اہم خصوصیات یہ ہیں کہ غزل کا ہر شعر اپنے معنی الگ دیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ شعر مل کر معنی دیتے ہیں تو انہیں قطعاً کہا جاتا ہے۔ مثلاً میر کے یہ 2 شعر: کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخانے شکستہ سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھو کسوں کا سرے پر غرور تھا۔ دوسری خاصیت یہ ہے کہ غزل خارجی نہیں بلکہ داخلی صنف سخن ہے۔ غزل کا شاعر عام طور پر نرم، سبک اور شیریں الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ بہرحال غزل ایک غنائی صنف شاعری ہے اور ترنم و موسیقی سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ السلام علیکم۔ آئندہ ویڈیو میں پھر ہم آپ سے ملیں گے۔